فیصل محمد کے واجب احترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، سب سے پہلے تو میں تمام اپنے ناظرین کا اور بہی خواہوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کہ میری گزشتہ ہفتے بلکہ رواں ہفتے میری صحت کی وجہ سے جو مجھے اپنے دل کے عارضے کو اس اسپتال میں داخل ہونا پڑا، تو کافی لوگوں نے آپ لوگوں نے میرے لیے نہ صرف دعائیں کی بلکہ کافی میری بہنوں نے صدقات بھی کیے۔ میں نام تو لے کر سب کا اس وقت نہیں ان کا شکریہ ادا کر سکتا، لیکن میں آپ سب کا انتہائی دلی طور پر مشکور ہوں، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میرے لیے آپ لوگوں کی محبتیں اس قدر ہیں کہ جس کا میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ، اور آپ سب کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام بہن بھائیوں کو، تمام میرے ناظرین کو اللہ تعالیٰ تمام آفات سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آج کے ہم ولاگ میں تھوڑا سا جو ذکر کرتے ہیں، کچھ پہلے تو OIC کی جو کانفرنس پر چل رہی ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے کچھ پاکستان کا بھی، اور ان دو اہم ایشوز کے اوپر ہم آج ہمارا تھوڑا سا ایک کنسرن رہے گا۔ سب سے پہلے تو OIC کے حوالے سے بتا دیں کہ جو OIC کا جو معمولی اجلاس طلب کیا گیا تھا، اور عرب لیگ کا بھی، اس میں تمام 57 مسلم ممالک جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، اور جب اس وقت میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو ابھی وہ سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت میرے ولاگ کرنے تک جو ہے ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر وہ تقریباً کر چکے ہیں۔ اچھا، اس سیشن کے اندر جو ہے تمام مسلم رہنماؤں نے باضابطہ طور پر کنڈیم کیا ہے، اور محمود عباس صاحب سمیت تمام جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں اردگان بھی شامل ہیں، اردن کے اور تمام جتنے بھی لوگ جنہوں نے اب تک ابراہیم رئیسی کی تقریر سے قبل جنہوں نے تقریریں کی، ان سب نے تقریباً ان کو کنڈیم کیا ہے، اور جبری بے دخلی کے حوالے سے اور جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے مطالبات کیے۔ اردگان نے کہا، ترکیہ کے صدر، انہوں نے کہا کہ بھئی 2 ریاست کا جو فارمولہ ہے اس کے اوپر فوری طور پر عمل کیا جائے، اور کہا بھی ہے انہوں نے کہ ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہمارے یہ حالات ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب میری جہاں تک اس تمام صورتحال پر جو لوگوں کے جو تقریریں ہوئی ہیں، جو مطالبات ہیں، اس پہ تو ایک تو میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ پہلے تو مجھے اس بات پہ بڑا مطلب یہ میری ذاتی ایک ہے آبزرویشن کہ لوگ ایک تو یہ کہتے ہیں نا فلسطینی عوام، بھائی اس کو فلسطینی عوام نہ کہا کریں، آپ کہیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ بیسکلی ہم مسلمان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کے مطابق جو ہے مسلمان جو ہے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے دوسرا مسلمان جو ہے وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید وہ میرا جو ہاتھ ہے وہاں پر اس کی انگلی کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے شاید، ہم یہ کہیں گے کہ میرے ہاتھ کے اندر میری انگلی میں تکلیف ہے۔ تو اس کو اس طرح مطلب ایک انفرادی طور پر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کس طرح کی جا رہی ہے کہ فلسطینی عوام، فلسطینی، بھئی فلسطینی عوام تو نہیں، بیسکلی وہ مسلمان ہیں، اور جو کچھ امریکہ اور جو اسرائیل کر رہے ہیں وہ کوئی آج فلسطین میں تو پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، اور کس لیے کر رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے، قبلہ اول پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس میں صرف فلسطینی عوام کی بات کر کے کچھ اس طرح اس کو پینٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ خالصتاً وہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اردگان کی نے جب کہا کہ میں شرم محسوس ہو رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی شرم تو ان کو محسوس اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ان سب لوگوں نے تو تعلقات ترکیہ کے بھی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح معنوں کے اندر اگر اس کا کوئی اعلامیہ آتا ہے یا جن کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آج صبح بھی مجھ سے ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے پوچھا تھا، اور کل مجھ سے ایران ٹی وی پر بھی شام کو میری بات ہوئی تھی ایرانی اور ایک دو اور خبر رساں اداروں سے، تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ آج جو OIC کا جو عرب لیگ کا جو اجلاس ہے، اس میں ان کو ایک مین فل جو ہے نا کوئی مطلب جو ڈائلاگ ہیں وہ کرنے چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسا مطلب ہارڈ ایک ڈیسیجن لینا چاہیے۔ کم از کم یہ تو ہونا کہ آپ جو ہے فوری طور پر کہیں کہ بھئی غزہ کے اندر جو جنگ بندی ہے وہ 48 گھنٹے کے اندر بند کی جائے، اگر نہیں بند کرتی تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں کم از کم وہ فوری طور پر اسرائیل سے اپنے رابطے کو ختم کریں، سفارتی رابطوں کو، اور جو اسرائیل کو ترسیل کی جا رہی ہے جو تجارتی معاملات ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔
اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام اب تک جن رہنماؤں نے تقریریں کی ہیں اس میں مجھے ابراہیم رئیسی کی تقریر سب سے زیادہ پسند آئی، کیونکہ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک ظالم اور ایک قابض اور ایک جارح ریاست ہے، اور اسرائیل کو ایک انہوں نے صہیونی جارح ریاست کہا، جو کہ کسی نے کھل کر، کسی اسلامی ملک کے رہنما نے اب تک جو تقریریں ہوئی ہیں کسی نے کھل کر نہیں کہا، اور اپنی تقریر کے دوران تقریباً کو 4 دفعہ جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حوالہ بھی انہوں نے دیا، جس سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ حقیقت میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک حقیقی معنوں میں کوئی ایک مسلم مطلب رہنما جو ہے بات کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے امریکہ کو بڑے کھل کر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے اس کی امریکہ کی ہے سازش، اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جارحیت کی کو جو سپورٹ کرتا ہے بنیاد ہوا کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، انہوں نے کہا جو جارحے کو سپورٹ کرتا ہے وہ خود ہی در حقیقت جارحے ہوتے نہیں، دوسرے الفاظ میں انہوں نے امریکہ کو بھی ایک جارح ریاست قرار دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایک اچھا جو ہے ایک پیغام جو ہے ابراہیم رئیسی صاحب نے جو اس دیا ہے پلیٹ فارم سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو بھی اسی قسم کی کوئی بات آگے جو ہے مطلب لوگ ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور اسی کے اوپر جو اعلامیہ ایک لانا چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے ان کو ایک 48 گھنٹے کا ٹائم دی جائے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، کیونکہ اب خالی مطالبات اگر جس طرح کیے جا رہے ہیں، مذمتیں کی جا رہی، تو مذمت تو میرے خیال سے کافی دنوں سے ہو رہی ہے اور سبھی کر رہے ہیں، حمایت تو کوئی نہیں کر رہا۔ تو اب جب ایکسٹرا آرڈنری ایک سمٹ ہوئی ہے تو آبویسلی پھر اس کے اندر کچھ نہ کوئی جو ہے مین فل جو ہے ایک ڈیسیجن آنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں شام تک کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے غزہ کے اندر جو حالات بے انتہا خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج 36واں دن ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے، اور تقریباً کوئی 38 تھا تقریباً جو ہے مطلب 1000 کے قریب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل جو ہے شہادتیں ہو چکی ہیں، اس میں بچے اور سارے شامل، جن میں سارے ہی ہیں، لیکن آفیشلی یہ کہہ رہے ہیں کہ 18,000 19,000 20,000، لیکن کہتے ہیں کہ بہت سارے، میں نے جب معلومات کی تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً یہ 35,000 کے قریب تک، وہ 25,000 38 نہیں 28 کے قریب وہ بتاتے ہیں کہ 28 کے قریب جو ہے نا تقریباً اب تک وہ جو ہیں ان کے اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ سرکاری طور پر 16,000 یا 17,000 کے بتا رہے ہیں، جبکہ وہ 28,000 کے قریب ہیں۔ اب بہرحال جنہوں نے کہا ہے وہ بھی آزاد ذرائع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھپائے جا رہے ہیں وہ ساری دنیا سے، کیونکہ اسرائیل کے اوپر جو ہے بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے۔ تو یہ بات تو خیر ہمیں پتہ ہے کہ خبروں کو دبایا جا رہا ہے، ہلاکتوں کو بھی دبایا جا رہا ہے، اور جو اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سچویشن یہ ہے کہ الشفا ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا اسپتال ہے، اور اس کے اندر بے انتہا لوگ جو ہیں وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور میں نے جب وہاں معلومات کی تو سب پتہ ہی لگا کہ تقریباً کو 25,000 یا 28,000 کے قریب جو ہیں، یا کچھ لوگ زیادہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں مختلف ظاہر سی بات ہے حالات ایک اسپیشل سینیریو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 2-3 اگر لوگوں کی اگر رائے لے کے اگر مجموعی طور پر اگر میں اس کا خلاصہ نکالوں تو 20-22,000 کے قریب کم از کم وہاں لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قلعے کی سی حیثیت ہے، اور وہاں پہ مسلسل الشفا پہ جو بمباری کر رہے ہیں وہ 5 دنوں سے، اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہاسپٹل تو تباہ ہو چکا ہے، وہاں پہ گیس جو ہے آکسیجن ٹوٹل ختم ہو چکی ہے، جو انکوبیٹرز ہیں اس کے اندر بچوں نے تقریباً، اب اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کئی بچوں نے اپنا دم توڑنا شروع کر دیا ہے، آکسیجن نہیں ہے، انکوبیٹر کام نہیں کر رہا ہے، ڈاکٹرز جو ہیں پریشان ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس تمام صورتحال کے اندر یعنی ظلم و ستم کے باہر جو ہے مطلب ہاسپٹل کے سارا راستہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور اسرائیل کی فوج جو ہے نا اس نے پورے کا پورا ہاسپٹل کا محاصرہ کیا ہوا، یعنی چاروں طرف سے، یعنی کچھ بھی، یعنی کوئی آکسیجن کو پانی کو دوا کسی چیز کی نہ اندر آنے کی اجازت ہے اور اس محاصرے سے، اور نہ ہی اس اسپتال میں جو محاصرہ کیا اس محاصرے سے باہر کسی کو نکلنے کی اجازت ہے۔ گیٹ کے اوپر بھی اسرائیلی جو ہے فوجی بڑی تعداد کے اندر جمع ہے، اور دیواریں توڑ کر وہ گیٹ توڑ کر اسپتال کے اندر گھسنا چاہتے ہیں۔ اگر اسپتال کے اندر یہ اسرائیلی داخل ہوئے تو آپ یقین کریں کہ پھر وہ 20-25 ہزار جو بھی لوگ ہیں جن کی تعداد ابھی نہیں کوئی صحیح پتہ، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ظلم اور ستم کی کوئی نئی تاریخ جو ہے روا ہوگی۔ تو ساری صورتحال میں کہنے کا مقصد یہ کہ ایک طرف تو یہ OIC کا اجلاس اور عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے اسرائیل کی کارروائی بڑی تیزی سے جاری ہے، اور اس تمام کارروائی کے اوپر بنیادی طور پر تو خیر امریکہ نے کہہ بھی دیا ہے
کہ وہ ہم اس کو قبضے کو نہیں مانتے، لیکن حقیقت کی بات ہی سے میں پہلے کہا کہ اس تمام صورتحال کے اندر جو بھی ہے نا، تمام معاملہ جو وہ سب کا سب جو ہے اس کے پیچھے امریکہ ہی ہے، اور امریکہ ہی ہے، بائیڈن انتظامیہ ہے جو اس وقت ساری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے ایک جنگ کی سی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے اہداف کیا ہیں۔ بہرحال افسوسناک صورتحال ہے غزہ کی اس وقت، اور یوکرائن کے حوالے سے یہ ہے کہ یوکرائن کی جنگ چل رہی ہے، رشیا جو ہے اس وقت یوکرائن پہ بڑے حملے کر رہا ہے، اور کئی ایک جگہ جو ہے ویسے ہم نے جو معلوم کیا ہے کہ یوکرائن کی فوج کو اس وقت کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، ایک دو جگہ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ یوکرائن کو کہیں کامیابی ہو رہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو غزہ کی جو جنگ ہے، اس جنگ کے دوران جو ہے یوکرائن کی جنگ کا شاید ہو سکتا ہے فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر یہ یہاں غزہ کے اندر اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور امریکہ کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ یہ جو اس وقت جو OIC کا جو اجلاس ہو رہا ہے، جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے، دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے سفارتی طور پر دباؤ یہ ہے کہ بھئی کسی قسم کا بھی کوئی ایک ایسا کوئی اعلامیہ جاری نہ ہونے پائے جس سے یہ پتہ لگے کہ مسلم دنیا کو کوئی کوئی بہت بڑی ایک بوسٹ ملے۔ تو اس دباؤ کے حوالے سے پھر وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایران کے جو سپورٹ کے جو مزاحمت کار ہیں جن کو کوئی ایران سپورٹ کر رہا ہے، جو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، شام کے اندر ان کے علاقوں پر امریکہ نے بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دیا، اور آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے تقریباً گھیرے میں لیا ہوا ایران کو، میں بتا چکا ہوں، اور اپنی فوجی طاقت کو بڑھا رہا ہے، مسلسل بڑھاتا جا رہا ہے، نیوکلیئر سب میرین آ چکی ہے۔ یہ ساری جو کچھ چیزیں ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جنگ جو ہے نا، یہ در حقیقت اسرائیل کا نام ہے، لیکن یہ جنگ امریکہ ہی لڑ رہا ہے، اور اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ یہاں سے پورے مشرق وسطیٰ سے مسلمانوں کو بالکل ہٹا کر ان کے تمام جتنی بھی چیزیں ان کو اپنے تابع کیا جائے، اور غزہ سے ٹوٹل ڈسمینٹل کیا جائے، اور غزہ کو مکمل طور پر قبضہ کر کے پھر وہ جو ان کا آگے پلان ہے جو میں نے بتایا تھا کہ وہ نہر وہر نکالنا ہے، نہر سوئز کے چکر میں، اور آگے بہت سارے جو بھی ان کے آگے ہیں، اور پھر گریٹر اسرائیل، بہت لمبے پلان ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کا پلان کب کامیاب ہوتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر جو اس وقت میں نے آپ سے بیان کی، میں اپنا وہ ایک میرا جو سابقہ ایک ہے ہمارا ایک تصور ہے جس کے حوالے سے ہم کبھی کام بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، جتنا ہماری اندر ایک قوت ہے، اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں جو مسلمان بھی ہیں، اور اس میں کچھ غیر مسلم لوگ بھی شامل ہیں، سفارتکار بھی ہیں سابقہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی صورتحال یہاں پہ چل رہی ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اقوام متحدہ ہو گئی ہو یا سلامتی کونسل ہو یا کوئی بھی عالمی ادارے جو مسلمانوں کے لیے کوئی بھی تحفظ دینے کے لیے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ مسلم دنیا کو یا عالم اسلام کو کہ لوگوں کو ان کی بقا کی کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ سلامتی کونسل کے اندر کم از کم کسی نہ کسی ایک مسلم ملک کو جو ہے ضرور جو ہے پرماننٹ ممبر ہونا چاہیے، اور اس کے پاس بھی ویٹو کی پاور ہونی چاہیے۔ اگر اس جیسے کہ آپ نے دوسرے ملکوں کو دیا، اگر آپ نے ان کو ویٹو کے پاور کے بغیر بھی اگر لے لیں تو چلو صحیح ہے، لیکن کم از کم ایک ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اسرائیل کی جب بات ہوتی ہے، جب مسلمانوں کی نسل کشی کی بات ہوتی ہے، خواہ وہ عراق پر حملہ ہو، خواہ وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، خواہ وہ سیریا کا مسئلہ ہو، اور اس کے بعد چلیے وہ تو ابھی ماضی ہو گیا، اب حال میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، کس طریقے سے بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، اور لیکن وہاں سلامتی کونسل ناکام ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے کوئی پرماننٹ سیٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ ممبر ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، لیکن پھر وہ اس کے بعد جو ہے امریکہ بہادریہ کوئی آگے ویٹو کر دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا کو خاص طور پر OIC کو دوبارہ اس بات کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور ہر صورت میں اب ایک زور لگانا ہوگا کہ سلامتی کونسل کی جو ہے اس کے اندر ہمیں مسلمانوں کو ایک مستقل نشست ہر صورت میں ملنا چاہیے، ورنہ ادروائز آپ یقین کریں کہ اگر یہ آج کے اجلاس کے بعد اگر OIC کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھاتی یا کوئی بڑا مطالبہ لے کے نہیں آتی تو آپ یقین کریں، میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ جو غزہ کا جو معرکہ ہے نا، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ بنیادی طور پر ٹیسٹ چیک ہے۔ اگر اس کے اندر اگر کوئی بہت بڑا اگر عملی طور پر کوئی مطالبہ نہیں آیا یا کوئی عملی قدم انہوں نے نہیں اٹھایا تو یقین کریں کہ مسلمانوں کی سیاسی حیثیت ٹوٹل ختم ہو جائے گی۔ اچھا، پاکستان کی بات کر رہے تھے۔ پاکستان میں تھوڑا سا یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ فی الحال کچھ باتیں پیچھے سے نکلی تھی، کچھ تھوڑا سا معاملات ہوئے ہیں۔ یہ غزہ کا جو معاملہ ہوا تھا کچھ لوگوں نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، کہا جا رہا ہے عمران خان کے لیے، لیکن ابھی تک جو ہے نا جن لوگوں نے جو کوئی بھی ہو XYZ جنہوں نے عمران خان کو مغرب کے کہنے کے اوپر جنہوں نے ان کو ابھی پابند سلاسل کیا ہے، ابھی تک مجھے ان کا کچھ موڈ نظر نہیں آتا
کہ وہ عمران خان کو کوئی ریلیف دیں گے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں، کچھ ہیں تقسیم تھوڑی سی چاہتے کہ نہیں یار ختم کرو اس ایشو کو، لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ امریکہ کا پلہ بھاری ہے، میں بتا چکا ہوں 3 پیس کا مسئلہ، میرا فارمولہ جو ہے 3 پیس آپ کو بتا چکا ہوں، تو وہ 2 پیس جو ہیں اس وقت پینٹاگون اور پنڈی ساتھ ہیں، تو لہٰذا پھر وہ پبلک تو کیونکہ ہٹ گئی ہے پیچھے، تو وہ پھر وہ پاور تو کچھ نہیں کر پا رہی، تو لہٰذا بھی ہے کہ 2 پیس کا اس وقت کام چل رہا ہے۔ تو اسی پس منظر کے اندر جو ہے آج انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا اسد عمر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب میں تو اب سیاست سے خاتمے کا اعلان کر دیا انہوں نے۔ ظاہر سی بات ہے کیا کریں گے جس ملک کے اندر یہ حال ہو گئے جہاں کسی کو انصاف نہ ملے۔ پرویز مشرف صاحب کا آپ دیکھیں کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی یعنی اس کو ابھی تک یعنی ان کی جو پھانسی کی جو ان کو موت کی سزائے موت ہوئی تھی، جو ان کو سزا ہوئی تھی، اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا، یعنی وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو جس ملک کے قانون کا یہ حال ہو کہ چور کو جو ہے پکڑ کے 2 منٹ کے اندر جو ہے گدی پہ بٹھا دیا جائے اور ساہوکار کو اپنی پسند کی بنیاد پر اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جائے، جس کا کوئی پتہ ہی نہیں یہاں پہ پاکستان کے، تو پھر ایسے ملک میں سیاست تو نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے، یہ تو اب ان لوگوں کو تو اب عقل آ رہی ہے نا، ہم نے 98 کے اندر عقل آ گئی تھی، ہم نے الحمدللہ 98 کے اندر پاکستان کی سیاست کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ نہ مرکز میں تھے الحمدللہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے کہا نہ ہم کسی کے ایجنٹ بنیں گے، نہ ہم کسی کے ٹاؤٹ بنیں گے، سیاست کرنا ہے صاف ستھری کریں گے، نہیں تو ٹھیک ہے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کوئی پتہ تھوڑی تھا کہ آج زندہ ہے کہ کل زندہ ہے، تو ٹھیک ہے اب لوگ جو ہے بہت سارے کچھ نے کما لیا ہے، کچھ کو گنوا کے ہوش آ رہا ہے، باہر انہوں نے کہہ دیا ان کی مرضی۔ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے آج کہ جناب وہ میں تو بڑا ساری زندگی دوست رہا اور میرا چلہ الٹا پڑ گیا۔ بھائی وہ چلہ اس لیے الٹا پڑ گیا کہ آپ نے باہر آتے بیانات ایسے دے دی، آپ کو جب معلوم ہے آپ اتنے عرصے سے رہے ہیں اپنے دوست ان کے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے دوست جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ بھی ان کے دوست رہے ہیں، تو جب آپ کو باہر آ گئے تھے آپ کو خاموش رہے تھے۔ پرویز رشید صاحب نے انہوں نے آ کے کیا کے طور پہ شیخ رشید صاحب نے باہر آتی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے، ویلاگ والوں کو دینے شروع کر دیے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا، تو یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خاموش ہو کے بیٹھ جانا تھا، بات ختم ہو گئی۔ آخر آ کے بیٹھ گئے نا، وہ بھی تو عمران ریاض بھی تو بیٹھے ہوئے نا خاموشی کے ساتھ، تو بیٹھ جائیں۔ آپ کو جب پتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ظلم اور جبر کا ایک نظام ہے، تو پھر وہاں پہ کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے کی؟ لیکن اب نہیں بات کیا تو پھر ظاہر ہے چلہ الٹا ہی پڑے گا، تو چلہ ان کا بھی سنا الٹا پڑ گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پھر کہا ہے کہ جناب صدر مملکت صاحب کے اوپر تنقید کی ہے کہ وہ روک رہے ہیں اور وہ الیکشن کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ دیکھیے الیکشن کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ فروری میں یہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن مجھے جو ہے نا 50-50 لگتا ہے الیکشن جو ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں گے، لیکن 50% چانسز ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اور 50% چانسز ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ جو ایجنڈا ان کو مغرب سے ملا ہے عبوری حکومت کو، اس ایجنڈا کو انہوں نے تکمیل پہ لے کر آنا ہے۔ اب اللہ جانے کہ وہ اوپر اللہ تعالیٰ کیا فیصلے کرتا ہے، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے پاکستان کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پھر دوبارہ اس بات کر رہا ہوں کہ مجھے پاکستان کے اندر بہتری کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ یہ مجھے میرا تجزیہ، میری خبریں، میرے ذرائع انٹرنل ایکسٹرنل اور بیرونی جو ذرائع ہیں وہ ان سے میں آپ کو بار بار یہ خبر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مجھے اس وقت پاکستان کے سنبھلنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ باقی فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، آج ہو سکتا ہے ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوں، کل ہم ہو سکتا ہے کچھ اور دیکھنا پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔